بہت بڑی امت ہے ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات کو ماننے کے لیے، تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اتنی بڑے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں؟ لیکن گزشتہ 1947 سے اور خصوصی طور پہ گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیکشن 295A 295B اور 295C ہے، اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ جب بھی اپنی ذاتی دشمنی کو سیٹل کرنے کے لیے یا کچھ دیگر معاملات کو کرنے کے لیے وہ اس قانون کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ہوتا ہے، ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت میں، گھناؤنی حرکت میں جو ملوث ہوتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ملک کا قانون موجود ہے، اور جو بھی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتا ہے جو کہ کوئی بھی باشعور نہیں کر سکتا، اس کو اس کے مطابق، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے عدلیہ موجود ہے یہاں پہ جس کا ایک وقار ہے، ہمارے یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور لیکن انصاف کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور خود ہی فیصلہ کر کے جلاؤ گراؤ کرنا، مذہب کے نام پہ املاک کو جلانا، گرجا گھروں کو جلانا، مساجد کو جلانا یا گردوارہ کو جلانا یا امام بارگاہوں کو جلانا یا عام لوگوں کو نقصان کرنا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین ہر شخص کی جان و مال اور ان کی املاک کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تو سب سے تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سانحہ جڑانوالہ میں ایسی سازش کی بھی، یعنی قرآن پاک کی بے حرمتی جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھیلا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق بالکل سزا ملنی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس مقدمے کی آڑ میں 10 کلومیٹر کے علاقے میں 26 چرچ جلا دیے گئے، قبرستانوں پہ جا کے قبروں کو مسمار کیا گیا، ان پہ لگی ہوئی صلیبیں، ان کی بے حرمتی ہوئی، ہزاروں بائبل مقدس کے نسخہ جات وہ جلا دیے گئے، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار ہوئی جس سے 250 فیملی ان کے گھر جلائے گئے، اور تقریباً 6 اس میں مقدمات جو تھے وہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوئے، اور باقی مقدمات جو ہیں وہ بعد میں 1 مہینے بعد جو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہیں ان کی مدعیت میں، یعنی 22 مقدمات ہیں، جو جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 3000 لوگ ان مقدمات میں ملوث تھے۔